الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله۔ حضرات، صحیحین میں یعنی بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا عقیدہ بنیادی عقائد میں ہے۔ جو شخص قیامت کے عقیدے کا انکار کرے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں قیامت کے متعلق جو تفصیلات ملتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑا سنگین دن ہوگا۔ ایسا دن ہوگا کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، دل سہمے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس کا ایک دن 1000 سال بلکہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وہ ایسا سنگین دن ہوگا کہ سورج بالکل قریب آ جائے گا اور اس کے قریب آنے کی وجہ سے لوگ پسینے میں ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، کچھ لوگوں کا پسینہ ان کی کمر تک ہوگا، کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے منہ تک ہوگا۔ اس طرح سے نفسی اور پریشانی کی کیفیت ہوگی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی سایہ اور اگر کوئی سہارا جائے پناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو حاصل ہو سکتی ہے تو وہی 7 افراد ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے خاص تیاریاں کی ہیں اور مہمان نوازی کی شکلیں پیدا کر دی ہیں۔ جہاں تک عرش کی بات ہے تو عرش کے سلسلے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ایک عظیم مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اس کی حقیقت سے وہی واقف ہے، اور عرش کو عظیم فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جنت الفردوس کی چھت ہے جس کے نیچے یہ خوش نصیب افراد سایہ حاصل کریں گے۔ وہ 7 افراد جن کا تذکرہ حدیث میں آیا ہے، سب سے پہلے عادل انصاف پرور حکمراں، دوسرے نمبر پر ایسا جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، تیسرے نمبر پر وہ شخص جس کا دل مسجد ہی سے وابستہ ہو، مسجد ہی سے متعلق ہو، چوتھے نمبر پر وہ 2 شخص جو اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں اور اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کریں، پانچواں وہ شخص جس کو کوئی منصبدار اور خوبصورت عورت برائی کی دعوت دے تو کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور چھٹا وہ شخص جو اپنے داہنے ہاتھ سے خرچ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے، اور 7واں وہ شخص ہے جو تنہائی میں اللہ رب العزت کو اس طرح یاد کرے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ یہ 7 افراد ہیں جن کا تذکرہ اس حدیث پاک میں کیا گیا ہے۔ اس حدیث کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ کیا یہ 7 افراد خاص ہیں یا اور بھی اس کے اندر کچھ تفصیل ہے۔ شراح حدیث نے، محدثین اعظام نے اس حدیث کی جب تشریح کی ہے تو یہ وضاحت کی ہے کہ یہ صرف 7 افراد مراد نہیں بلکہ دراصل 7 صفات ہیں، یعنی 7 صفات میں سے کسی ایک صفت کا انسان حامل ہو جائے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ سب سے پہلی صفت ہے عدل و انصاف، دوسرے نمبر پر ہے جوانی کی عبادت، تیسرے نمبر پہ ہے کہ مسجدوں سے تعلق، اور چوتھے نمبر پہ ہے کہ اللہ کے واسطے محبت، اور 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ انسان اللہ کا خوف اور اس کا استحضار اس قدر اپنے اندر رکھے کہ برائی کے قریب نہ ہو، اور 6 نمبر پہ یہ ہے کہ خفیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، اور 7ویں نمبر پہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو تنہائی میں یاد کرتا رہے۔ تو یہ صفات ہیں، اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔
دوسری بات اس حدیث کے سلسلے میں کہی جا سکتی ہے کہ اس میں صرف مردوں کا تذکرہ ہے، لیکن حدیث کے جو شارحین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں عورتیں بھی مراد ہیں، عورتیں بھی اگر اس صفات کی حامل ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ دولت نصیب فرمائیں گے۔ اور مزید اس میں وضاحت یہ کی جا سکتی ہے دیگر حدیثوں کے مطالعے سے کہ بعض حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہی صرف 7 افراد نہیں، بلکہ اگر ایسا تاجر جو امانت دار ہو، تقوی شعار ہو، سچائی اس کی صفت ہو تو اللہ رب العزت اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ایک صفت اور بیان کی گئی حدیث پاک میں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کسی تنگ دست کے ساتھ نرمی کرتا ہے، سہولت فراہم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ایک اور حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ تو گویا کہ ان 7 کے ساتھ ساتھ اور بھی اوصاف ہیں، اور بھی صفات ہیں جن کا تذکرہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد سے عبارت ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جہاں تک پہلی صفت کا تعلق ہے، امام عادل، انصاف پرور حکمراں۔ حکمراں سے صرف بادشاہ مراد نہیں، بلکہ کوئی سربراہ ہو، کوئی سرپرست ہو، گھر کا ذمہ دار ہو، کوئی قاضی ہو، کوئی جج ہو، کوئی نگراں ہو، مالک ہو، اس طرح کے جتنے افراد ہیں جو اپنے کاموں میں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، ان المقسطین علی منابر من نور، کہ جو انصاف کرنے والے ہیں وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور یہ نور کے ممبر رحمان کے داہنی طرف ہوں گے۔ دوسری صفت جو بیان کی گئی کہ ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔ جوانی کے مرحلے کو عام طور پر خوشخبریوں کا اور موج مستیوں کا زمانہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس عمر میں اگر انسان نے عبادت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسا زندہ جاوید کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو زندہ جاوید کیا۔ انہوں نے اپنی جوانی کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے تذکرے کو محفوظ کر دیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو تو شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ اور علامہ اقبال نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری۔ تیسری صفت جو بیان کی گئی کہ ایسا انسان عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل مسجد سے متعلق ہو، مسجد سے اٹکا ہوا ہو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر، ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کے لیے بے چینی۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت عرش کا سایہ اس کے لیے تیار کریں گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، من غدا الی المسجد او راحا اعد اللہ له نزلا کلما غدا او راحا، جو صبح و شام مسجد آتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی مہمان نوازی تیار کریں گے کہ جب جب اس کے لیے جائے گا تو اس کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو چوتھا شخص ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرش کے سائے کو تیار کر رکھا ہے کہ 2 آدمی آپس میں محبت کریں، آپس میں تعلق رکھیں، مصافحہ کریں، سلام کریں، اٹھیں بیٹھیں، اس میں اللہ کے واسطے یہ تعلق ہو، کسی منصب کی وجہ سے نہ ہو، کسی مال کی وجہ سے نہ ہو، کسی عہدے کی وجہ سے نہ ہو، اور کسی ڈر کی وجہ سے نہ ہو۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ آواز دیں گے قیامت کے دن، این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں میرے جلال کی وجہ سے محبت کرنے والے؟ الیوم اظلہم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور پھر 5واں وہ آدمی جس کو کوئی عہدیدار یا خوبصورت عورت بلائے تو ایسے موقع پر حضرت یوسف کا نمونہ پیش کرے۔ یوسف علیہ السلام نے جو کردار پیش کیا وہ کردار قیامت تک کے لیے نمونہ ہے کہ برائی سے انسان کس طرح سے اپنے آپ کو بچائے تو بچ سکتا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ 6واں وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور خرچ اس طرح کرتا ہے کہ بہت خفیہ، بالکل سری انداز میں، کسی کو معلوم نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس خرچ کرنے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے، صدقۃ السر تطفئ غضب اللہ، کہ خاموشی کے ساتھ یا خفیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی خرچ کر رہا ہے، اس کے پیچھے نام و نمود نہیں ہے، اس کے پیچھے ریاکاری نہیں ہے، اس کے پیچھے طلب شہرت نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہے، اپنی حیثیت کو بتانا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور آخری جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں نماز پڑھے اور پھر اللہ کے سامنے اس طرح گریہ وزاری کا اظہار کرے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑیں، تو پھر ایسا آدمی عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ حدیث پاک میں آیا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں
جن کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی ہے۔ سب سے پہلی آنکھ وہ ہے جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح روئے کہ اس سے آنسو جاری ہو جائیں، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے سلسلے میں جاگے اور نگہبانی کرتی رہے، تو پھر اس آنکھ کو بھی اللہ رب العزت جہنم سے دور رکھیں گے۔ تو یہ خوش نصیب افراد ہیں، ان خوش نصیب افراد میں شامل ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سبق قائم کیا، کن احد السبع، ساتوں کو ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر انسان نہیں کوشش کر پا رہا ہے یا نہیں پہنچ سکتا، کم سے کم ایک صفت اپنے اندر پیدا کر لے جس کے ذریعے سے یہ صفت اسے حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیقات سے نوازیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔